آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ نون قطنی کو قرآن کریم میں کب پڑھتے ہیں اور کب نہیں پڑھتے ہیں۔ موضوع کی طرف جانے سے پہلے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ بات کو پورا سن کر جائیے گا۔ اگر پوری بات نہیں سنی تو ادھورے علم والا شخص ضلوا فاضلوا خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کی گمراہی کا بھی سبب بنتا ہے۔ تو آپ سے میں مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ پوری بات سن لیں، ادھوری بات نہ سنیے گا، ورنہ آپ کو جو مکمل طور پر اس سے فائدہ ہونے والا ہے وہ نہیں ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی مرضی ہے، نہ کریں تب بھی آپ کی مرضی ہے، لیکن ویڈیو کو پورا واچ کیجئے گا، انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے میرے تمام سامعین خیرت و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک کے اندر استعمال ہونے والی ایک چھوٹی سی نون، جسے عرف عام میں نون قطنی کہا جاتا ہے۔ نون قطنی قرآن کریم میں کتنے طریقوں سے وارد ہوا ہے؟ تو اس کا ایک طریقہ ورود یہ ہے کہ یہ لفظ کے نیچے آتا ہے اور آیت کا درمیان ہوتا ہے۔ دوبارہ سے سن لیں، لفظ کے نیچے اور آیت کا درمیان، جیسا کہ آپ کی اسکرین پر مینشن بھی ہے۔ اور دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ لفظ کے اوپر استعمال ہوتا ہے مگر آیت کا درمیان ہی ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ ورود کیا ہے کہ لفظ کے نیچے، لفظ کے اوپر اور آیت کا درمیان، لفظ کے اوپر اور آیت کا درمیان۔ اور تیسرا اس طریقے سے نون قطنی آتا ہے کہ آیت کی ابتدا اور لفظ کے نیچے، لفظ کے نیچے اور آیت کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے۔ تو دو جگہ پر تو ایسے ہوتا ہے کہ ایک جگہ لفظ کے نیچے اور لفظ کے اوپر، مگر وہاں پر آیت کا درمیان ہی ہوتا ہے۔ اور تیسرا اس کا طریقہ ورود یہ ہے کہ یہ لفظ کے نیچے ہوتا ہے مگر آیت کی وہاں پر ابتدا ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اب آج کی ویڈیو میں ہم نے سیکھنی کیا بات ہے؟ سیکھنا ہم نے یہ ہے کہ کہاں پر ہم نے نون قطنی کو پڑھنا ہے اور کہاں پر ہم اسے چھوڑ سکتے ہیں، ہمیں اس کو چھوڑنے کی رعایت ملتی ہے۔ ظاہر ہے یہ قرآن پاک کی ایک چیز ہے، قرآن پاک میں استعمال ہونے والا ایک لفظ ہے، اور قرآن پاک کا کوئی بھی لفظ نعوذ باللہ نعوذ باللہ بے محل تو ہو نہیں سکتا کہ ہم اسے اپنی مرضی سے چھوڑ دیں، اپنی مرضی سے پڑھ لیں۔ تو ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں اہل علم کی ضرورت ہے، ان کی رہنمائی سے ہم بات کو سمجھیں اور سیکھیں۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے، سامعین سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو پورا سنیں، کہیں سے سکپ نہ کریں، ورنہ بات ادھوری رہے گی، اور ادھورے علم والا شخص خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کی گمراہی کا بھی سبب بنتا ہے۔ تو دوستو، بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ آپ کی ویڈیو پر ہم نے اسکرین پر اس مثال کو منشن کیا ہوا ہے، دیکھیں مثال کیا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 11 ہے جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، ہم اسے پڑھ لیتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ۔ دیکھیں دو دفعہ ایک ہی آیت میں نون قطنی آ رہا ہے، اور کس طریقے سے آ رہا ہے کہ لفظ کے نیچے اور آیت کا درمیان۔ تو یہاں پر ہم نے اس کو لازمی پڑھنا ہے، یہاں پر آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، آپ کو بالکل بھی رعایت نہیں ہے کہ یہاں پر آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو آپ کو یہاں پر اس کو چھوڑنے کی کوئی رعایت نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کو لازماً پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھ رہے ہیں ہم دیکھیں۔ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ نِطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب دوسری مثال کو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر نون قطنی لفظ کے اوپر اور آیت کے درمیان میں استعمال ہو رہا ہے۔ دوسرا طریقہ ورود کیا ہے کہ لفظ کے اوپر اور آیت کا درمیان۔ تو دیکھ لیں، یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہے مثال، اسکرین پر آپ کے مینشن کی ہوئی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ تو
تو یہاں پر بھی ہم نے نون کو لازمی پڑھنا ہے کہ لفظ کے اوپر ہو اور آیت کا درمیان ہو. جہاں پر ایسے نون قطنی آ جائے کہ لفظ کے اوپر آ رہا ہو اور آیت کا درمیان ہو تو وہاں پر بھی ہم نے اس کو لازمی پڑھنا ہوتا ہے. اب تیسرا اور آخری جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے کہ نون قطنی لفظ کے نیچے ہو اور آیت کی ابتدا ہو رہی ہو. تو ایسا بھی آپ کو قرآن کریم میں کہاں نظر آئے گا؟ تو سب سے پہلے دیکھیں سورہ ہمزہ میں اللہ تعالیٰ نے اسے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. جب کبھی یہ نون آیت کے سٹارٹ میں آ جاتی ہے تب آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ نے اس کو نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، اس نون کو اس صورت میں آپ نے نہیں پڑھنا جب کبھی یہ آیت کے شروع میں آ رہی ہو، الا یہ کہ آپ پچھلی آیت کو آگے والی آیت کے ساتھ ملائیں. ٹھیک ہے، مثال میں آپ کو دے رہا ہوں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. ہم نے اس صورت میں کیا پڑھا ہے؟ الَّذِي، نِلَّذِي نہیں پڑھا. لیکن اب دیکھیں دوسرا اس کا طریقہ کیا ہے کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي. لیکن یہ ہم کس صورت میں پڑھ رہے ہیں؟ جب ہم اگلی آیت کو پچھلی آیت کو اگلی آیت سے ملا رہے ہیں. پچھلی آیت جو وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ہے، اس کو ہم نے وقف نہیں کیا، لمزہ پر ہم وقف نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس سے کیا کر رہے ہیں؟ ملا رہے ہیں آگے الذی کے ساتھ. تو اس صورت میں ہم اس نون قطنی کو پڑھیں گے درمیان میں. ٹھیک ہے، تو نون قطنی اگر آیت کے سٹارٹ میں آ رہا ہو تو اسے چھوڑنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ آپ وہاں پر وقف کریں. اور اگر آپ وقف نہیں کریں گے تو پھر آپ نون قطنی کو پڑھیں گے جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے ہمزة الذی جمع مالا وعددہ. اب الذی خالی الف پر ہم زبر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے بعد لام آ رہا ہے. تو خالی الف پر زبر کب آتا ہے، زیر کب آتا ہے، پیش کب آتا ہے؟ اس ٹاپک پر میں نے ویڈیو بنا کے الگ سے اپلوڈ کی ہوئی ہے. اگر آپ کو یہ بھی انفارمیشن لینی ہے تو آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں. ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، دیکھیں وہ بھی آپ کی اسکرین پر مینشن کی ہوئی ہے کہ یہ لفظ نون قطنی جو ہے وہ آیت کے سٹارٹ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور لفظ کے نیچے ہے اور آیت کے سٹارٹ میں آ رہا ہے. تو یہاں پر بھی وہی والا رولز جو ہے اپلائی کیا جائے گا کہ اگر آپ وقف کریں گے تو نون قطنی کو نہیں پڑھیں گے، اور اگر آپ وقف نہیں کریں گے تو پھر آپ نون قطنی کو پڑھیں گے. ہم آیت کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ بھی ریوائز ہو جائے. بارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. دیکھیں قدیر پر ہم نے وقف کر دیا. آگے ہم کیسے پڑھیں گے؟ الذی خلق الموت. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ نلذی خلق الموت. تو دوستو وقف کی صورت میں آپ نون قطنی کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اسے چھوڑ دیں گے، اوائڈ کر دیں گے، اور آپ خالی الذی الف سے شروع کر کے پڑھیں گے الذی خلق الموت. اور اگر آپ کو نون قطنی کو پڑھنے کا شوق ہو رہا ہے تو پھر آپ کو یہ زحمت کرنی پڑے گی کہ آپ اسے ملا کر پڑھیں. تو اس کی کیا صورت ہے وہ بھی بتا دیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. دیکھیں اب یہاں پر ہم نے کیسے پڑھا ہے؟ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ. لیکن ہم نے ایسا کیوں کیا ہے کہ ہم نے قدیر پر وقف نہیں کیا بلکہ اس کو ملا دیا ہے آگے الذی کے ساتھ. تو کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات.